بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. كتاب الجهاد باب فضل الجهاد والسير وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. امام بخاری فضائل جہاد کے باب میں جس آیت کو ذکر فرما رہے ہیں اس آیت کا اگلا حصہ ہے وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. وعدا علیہ حقا، علیہ یہ ضمیر کا مرجع اللہ. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس وعدے کو لازم کیا ہے اپنے اوپر تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. قرآن کریم اس آیت کریمہ میں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن آخر کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن اگر یہ کہہ دیتا وعدن علیہ حقا تب بھی کام چل جاتا تھا، مگر قرآن نے سابقہ آسمانی کتابوں میں سے دو مشہور کتابیں تورات اور انجیل کو خاص طور پر ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو بھی ذکر کیا. تورات اور انجیل کو ذکر کیا، قرآن کو ذکر کیا اور زبور کو ذکر نہیں کیا. تو سب سے پہلا سوال تو ان تین کتابوں کو کیوں ذکر کیا، دوسرا زبور کو کیوں ذکر نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کا ذکر اس لیے کیا کہ اس بات کو بیان کیا کہ قتال اور جہاد یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلی مرتبہ شریعت محمدیہ میں فرض کی جائے گی، بلکہ اس قتال اور جہاد کی مشروعیت اس سے قبل جتنی بھی شریعتیں ہیں ان تمام کے تمام شریعتوں میں فرض اور واجب کی حیثیت رکھتی ہے. جب وہاں پر وہ واجب اور فرض تھی، یہاں پر بھی وہ واجب اور فرض ہوئی، تو کسی قسم کا کوئی اعتراض کرنے کا حق کسی کو حاصل ہے نہیں. اسی لیے اسلام کے نظام جہاد پر مستشرقین کی طرف سے اعتراضات زیادہ نہیں کیے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے. اگر ہم قرآن پر، اسلام پر اعتراض کریں گے تو یہ اعتراض ہم پر بھی عائد ہوگا، اس وجہ سے وہ اعتراض نہیں کرتے. اور صرف آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل یہاں پر اتفاقاً اسے ذکر کیا ہے، اعتراضاً نہیں کہ ان دونوں میں ہے اور اس کے علاوہ میں نہیں. تمام کے تمام شرائع میں ہر نبی پر جہاد یہ فرائض میں سے. کیوں؟ اصلاح معاشرہ کے لیے جہاد اور قتال ایک امر لابدی ہے، ایک ضروری امر ہے. معاشرے کا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت
صحیح ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ سختی کے ساتھ ملتا جائے، اس کے بغیر اس کی اصلاح ناممکن ہوتی ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود تک جتنی شریعتیں آئی، ان تمام شریعتوں میں جہاد فرض تھا۔ حضرت ابراہیم کی شریعت میں بھی جہاد فرض تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جہاد فرض تھا، حضرت یوشع ابن نون کی شریعت میں بھی جہاد فرض تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جہاد فرض تھا۔ اس لیے اس جہاد کے اوپر کسی قسم کا اعتراض کرنے کا کسی کو موقع نہ ملے، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ پھر سوال پیدا ہو کہ زبور کا ذکر کیوں نہیں؟ اس لیے زبور کا ذکر نہیں کہ زبور یہ شرائع پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ مناجات پر مشتمل کتاب ہے۔ یعنی زبور میں احکام نہیں ہے، بلکہ زبور میں صرف اللہ کے ساتھ مناجات اور دعا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو اس میں جب دعائیں ہیں، احکام ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ذکر یہاں پر کرنا یہ کسی صورت میں بھی مناسب ہو سکتا نہیں ہے، حق اور درست اور سچ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس بنا پر زبور کو یہاں پر کیا کیا گیا؟ مستثنی رکھا گیا۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل اور قرآن میں اس پر یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی اس طرح سے اللہ کے راستے میں قتال کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو لازم قرار دے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ قتال خالصۃ لوجہ اللہ ہو۔ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، کہ جو قتال کرے اور اس کی نیت یہ ہو لتكون كلمة الله هي العليا، کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، فهو في سبيل الله، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی قتال کرے گا اور اس کی نیت لتكون كلمة الله هي العليا کی نہیں ہوگی، تو وہ اپنی جان دینے کے باوجود بھی بیکار اور بے سود ہے، اسے جہاد کا اجر اور ثواب نہیں مل سکتا، اس کے لیے جنت کا جو وعدہ یہاں پر کیا گیا ہے وہ پورا ہو سکتا نہیں ہے۔ بہرحال تو کہا وعدن علیہ حقا، وعدن کے ساتھ حقاً کو تاکید کے لیے لایا گیا یہاں پر، یہ بھی گویا کہ بات کو بالکل پختگی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کہ یہ کوئی ایسے ہی وعدہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ایسا وعدہ ہے جس وعدے میں ذرہ برابر بھی کہیں دور دور تک کسی قسم کی اللہ رب العزت کی طرف سے کمزوری واقع ہو یا ضعف واقع ہو، ایسا کوئی ممکن ہے نہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، کیونکہ یہ آیت کریمہ بیعت کے موقع پر، بیعت اکبر ثانیہ کے موقع پر نازل ہوئی، اسی کو قرآن کریم آگے بیان کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور پس جو شخص اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو تم بشارت کو قبول کر لو تمہاری اس بیع کی وجہ سے، الذی بایعتم بہ، جو تم نے کی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ اللہ رب العزت، وذالک، اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ فاستبشروا ببیعکم، کہ تم نے یعنی اہل مدینہ کے یہ 15 لوگ، 72 سے زائد لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، کہا اس بیعت پر ہم تمہیں بشارت سناتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہو
کہ جہاد کے ساتھ اچانک یہ بیعت کو یہاں پر کیسے لے کر آئے گئے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اس دوسرے وفد کا مکہ مکرمہ آ کر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا در حقیقت اسلام کے عروج کا آغاز تھا۔ یہ کیا تھا؟ اسلام کے عروج کا آغاز تھا کہ اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات مکمل آ چکی تھی کہ اب یہ لوگ جب واپس جائیں گے تو مدینہ کی اغلبیت یہ اسلام میں داخل ہونے والی ہے اور ہجرت ہونے والی ہے، اور ہجرت کے بعد مدینہ یہ سب سے پہلا دار الاسلام بننے والا ہے، اور اسی مدینہ سے اسلام کی فتوحات کا آغاز ہو کر دنیا کے چپے چپے میں اسلام پھیلنے والا ہے۔ لہذا اس بنا پر اس بیعت کو بڑی اہمیت کے ساتھ کتاب اللہ نے بیان کیا اور کہا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ تم نے یہ بیعت کی ہے، اس بیعت میں یہ بات تم نے کہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر، اور اچھے اور برے ہر حال میں آپ جو کہیں گے آپ کی بات کو ماننے پر، کیونکہ وہ اس بیعت کا حصہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے گی۔ تو تم نے جب یہ بات، یہ عہد اور معاہدہ کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس معاہدے کے بعد اپنے آپ کو کامل مومن ہونے کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ دو بالش اس کی طرف آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے کہا کہ تم نے یہ بیعت کر لی، اسی بیعت سے ہم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اب تم اپنے معاہدے کو پورا کرنے والے ہو، تم قتال میں بھی شریک ہونے والے ہو، اور تم مکمل طور پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے والے ہو۔ فاستبشروا، تو ہم تمہیں بالکل اسٹارٹ میں ہی بشارت دے دیتے ہیں۔ تمہیں کس کی بشارت دے دیتے ہیں؟ جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تمہیں ہم دنیا اور آخرت میں عزتوں اور کامیابیوں کی بشارت دے دیتے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ عزتیں، رفعتیں، کامیابیاں اور سربلندیاں مومن کے لیے صرف اور صرف اسلام اور ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے بغیر مومن کو عزت اور رفعت نہیں مل سکتی، لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اسی بات کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام ولو ابتغینا العزت بغیر الاسلام لاذلنا اللہ، کہ اللہ نے اسلام کی برکت سے ہمیں عزت عطا فرمائی، اگر ہم نے اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کی لأذلنا اللہ، تو اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر چھوڑے گا۔ اسی لیے شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک مضمون کا اقتباس گزشتہ کل میری نظر سے گزرا، اس میں آپ نے لکھا کہ امت اپنے زوال کے چاہے کتنے ہی اسباب تلاش کرتی رہے، مگر اس کا بنیادی اور اہم ترین سبب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی۔ یہ امت جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے لگ جائے گی اور مکمل ایمان کے تقاضوں پر آ جائے گی، تو اسباب کے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اسے عروج اور اسے ترقی اور اسے عزت سے مالا مال فرمائیں گے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ہوا کہ اسباب نہیں ہوتے تھے مگر اللہ رب العزت اس کے باوجود انہیں کامیابی عطا فرماتے تھے۔ غزوہ بدر میں کون سے اسباب تھے؟ نہ مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے، نہ یعنی
جنگ کے لیے سب سے بنیادی چیز تلوار. سب کے پاس ڈھنگ سے تلوار بھی نہیں تھی. کسی کے پاس تلوار تھا تو کسی کے پاس نیزہ تھا تو کسی کے پاس کیا، تو متفرق اسباب بھی نہیں تھے. سامنے والے ان سے 3.5 گنا زیادہ تھے. روزانہ 10 اونٹ کھا جاتے تھے. کتنے اونٹ کھا جاتے تھے؟ 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے اور وہ کھا جاتے تھے کفار مکہ. اور یہاں پر یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ڈھنگ سے کچھ تھا بھی نہیں. بعض مرتبہ ایک کھجور میں 3 لوگ کیا کرتے تھے، کھاتے تھے. تو ایسی حالت میں کہ نہ تو کسی قسم کے ہتھیار تھے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی اسباب تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہیں کامیابی نصیب ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اطاعت رسول میں اپنے آپ کو مکمل اتارا. لہذا اس وقت امت کو ضرورت اس بات کی کہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ کی طرف لائے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. کتنے خوش قسمت تھے وہ صحابہ جنہیں اللہ رب العزت نے بیعت کے فوراً بعد یہ بشارت سنا دی اپنی مقدس ترین کتاب کے اندر میں، اور کہا فاستبشروا، قبول کر لو ہماری بشارت کو تمہاری اس بیعت کی وجہ سے جو تم نے کی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ بادشاہت کا مل جانا نہیں. سب سے بڑی کامیابی عزت کا مل جانا نہیں. سب سے بڑی کامیابی دولت کا مل جانا نہیں. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو کر اسے جنت کی بشارت دیتے. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اس آیت کریمہ کے اس آخری جز نے گویا کہ مسلمانوں کو کہا کہ تم کامیابی کی طرف آنا چاہتے ہو تو اس کامیابی کا معیار اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے تو کامیابی یہ تمہاری قدم بوسی کرے گی. جیسے حضرات صحابہ کی کامیابی نے قدم بوسی کی. اور قربان جائیے قرآن کریم کی تعبیر پر. قرآن کریم نے ذالک هو الفوز العظیم کہا. قرآن میں فوز المبین نہیں کہا. قرآن کریم نے کوئی اور تعبیر نہیں استعمال کی. بہت ساری عربی زبان کے اندر میں کامیابی کے لیے ہے، مگر سب سے بلیغ اگر کوئی تعبیر ہو سکتی تھی تو وہ ہے الفوز العظیم. قرآن کریم نے یہاں پر اسی کو بیان کیا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیابی سے سرفراز ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. وبشر المؤمنین. اسی طریقے سے آگے وبشر المؤمنین کا لفظ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسا نہیں ہے کہ یہ بشارت صرف اور صرف حضرات صحابہ کے ساتھ خاص تھی. کہا جو شخص بھی ایمان کے اس وصف کے ساتھ متصف ہوگا اسے اس طرح کی بشارت خود بخود اللہ کی طرف سے مل جائے. جو بھی ایمان کے اس وصف کے ساتھ اسی طرح سے متصف ہوگا جیسا کہ حضرات صحابہ متصف ہوئے تو فرماتے ہیں کہ بشارت یہ اس کا مقدر بن جائے گی، خوشخبری یہ اس کی تقدیر میں لکھ دی جائے گی. اس لیے کہا وبشر المؤمنین. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الحدود الطاعۃ. اصل میں یہ پوری آیت کریمہ جو ہے وہاں پر لفظ آیا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جو دوسری آیت ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، اس کے بعد کیا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ. تو حدود اللہ جو بیان کیا والحافظون لحدود اللہ، تو اس کے بعد میں فرمایا الحدود الطاعۃ. امام بخاری نے یہاں پر کہا قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا
حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ تعلیق بخاری ہے۔ امام بخاری گویا کہ تعلیقاً حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے اس قول کو بیان کر رہے ہیں۔ اسے ابن ابی حاتم نے، جن کی کتاب ہے الجامع الصحیح لابن ابی حاتم، تو انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر اور ان کے اس قول کو سند متصل کے ساتھ ذکر کیا۔ تو ابن ابی حاتم کے یہاں پر یہی قول سند متصل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اختصار کی وجہ سے تعلیقاً جیسے امام بخاری بہت ساری چیزیں لاتے ہیں اپنی کتاب میں، ایسے یہاں پر اس کو تعلیقاً لائے، لیکن بہرحال یہ اثر صحیح اور اثر متصل ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، جس کو دیگر محدثین نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، جس میں قابل ذکر ابن ابی حاتم ہے۔ اپنی کتاب الجامع الصحیح میں انہوں نے اسے سند متصل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قال ابن عباس الحدود الطاعۃ، تو فرماتے ہیں کہ حدود کا مطلب کیا ہے؟ کہ حدود کا مطلب ہے الطاعۃ، اطاعت کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ حد دو طرح کی ہوتی ہے۔ الحد، اس کے معنی عربی زبان کے اندر میں اصل آتے ہیں المنع، اسی کی جمع ہے الحدود۔ تو حد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حد حسی اور دوسری ہوتی ہے حد معنوی۔ حد حسی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے دنیا کی حکومتیں یہ اپنے ملک کے حدود بناتی ہے، تو وہاں پر کوئی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، تو کوئی کانٹے کی جال بچھا دیتا ہے، کوئی فینسنگ کر دیتا ہے ہمارے زمانے میں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہماری باؤنڈری ہے، یہ ہماری حد ہے، اس کے ہمارے اس حد میں دوسرا کوئی داخل ہو سکتا نہیں۔ جیسے اسٹیٹ ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر میں، تو اسٹیٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں سے گجرات شروع ہوگا اور یہاں پر مہاراشٹر ختم ہوگا۔ تو اس طرح کی جو حدود ہے یہ ظاہری اور حسی حدود ہے، اور دوسری حدود ہوتی ہے معنوی۔ کیا مطلب؟ وہ بظاہر وہ نظر نہیں آتی ہے مگر وہ بھی حد ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو وہ حدود ہے اوامر اللہ و نواہی، اللہ کے اوامر اور اس کے نواہی، کہ اللہ رب العزت نے بندے کو اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، وہ اپنے اختیار سے جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس نے خیر اور شر، بدی اور نیکی، اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ، دونوں قسم کی چیزوں کو رکھا ہے، اور انسان سے یہ کہا کہ وہ اپنی مرضی سے ان میں سے جسے چاہے اختیار کر لے۔ اب اگر کوئی اللہ کے حدود کی رعایت کرنا چاہتا ہے تو اوامر اللہ پر عمل کرے گا اور اللہ کے نواہی سے اجتناب کرے گا۔ اسی کو الطاعۃ سے تعبیر کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، کہ حدود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت کرنا، یعنی اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا۔ اس کے نواہی سے کیا کرنا؟ اجتناب کرنا۔ تو کہا کہ آیت کریمہ میں وہ کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کی تابعداری میں آ جائے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزاري ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي۔ امام بخاری باب فضل الجہاد والسیر، اس میں سب سے پہلی روایت لاتے ہیں اپنے استاد حسن ابن الصباح کے حوالے سے، جو امام بخاری کے شیخ ہیں، جن کا نام ہے حسن ابن الصباح البزار ابو علی الواسطی، حسن ابن الصباح البزار۔ عام طور پر حضرات محدثین کے القاب کے ساتھ اور فقہاء کے القاب کے ساتھ بزار اور حداد وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ان کے پیشے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس لیے کہ قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے وہاں پر علماء کی جماعت یہ اپنے خرچ اور اپنی قربانی سے علم دین کو حاصل کرتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے، اس پر انہیں کسی قسم کی کوئی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو وہ علم دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ کوئی تجارتی پیشہ بھی اختیار کرتے تھے۔ اسی تجارتی پیشے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان کے اخیر میں لبان ہے، حلوائی ہے، بزار ہے، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بزار کہا جاتا ہے ان علماء کو جو کپڑا فروش کرتے ہیں، جو کپڑے کی تجارت کیا کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو بھی بزار کہا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ کی کپڑے کی بہت بڑی تجارت تھی، تو ایسے ہی ان کو بھی بزار کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء، بڑی البیلی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ نے ایسے ہی عنوان قائم کیا ہے، جیسے حلوہ بیچنے والوں میں علم اور علماء۔ اب جتنے بھی حلوائی کی نسبت کے ساتھ علماء ہیں، ان کی مختصر سیرت کو ذکر کیا ہے۔ اس سے قبل مسجد میمنی میں اس کی تعلیم بھی کروائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے کپڑا بیچنے والوں میں علم اور علماء، تو بہت سارے ایسے علماء کی سیرت کو آپ نے جمع کیا۔ تو یہ لوگ پیشے کے ساتھ اس لیے ایسا کرتے تھے تاکہ وہ اپنا حلال خود کمائے اور اپنی حلال کمائی کے ساتھ دین کی خدمت یہ اپنے طور پر کریں۔ اس کے لیے اس زمانے میں مدرسے نہیں ہوتے تھے، لوگوں کی علماء کی مجلسیں یا تو مسجد میں لگتی تھی یا ان کے اپنے گھروں کے اندر مجلسیں اور سبق ہوا کرتے تھے، جہاں پر لوگ حاضر ہوا کرتے تھے۔ کوئی درخت کے نیچے پڑھاتا تھا، کوئی اپنے گھر میں کوئی بڑی جگہ ہوتی وہاں پر پڑھاتا تھا، کوئی مسجد میں جگہ مل جاتی وہاں پر پڑھاتا تھا۔ اس طریقے سے ہمارے زمانے کی طرح باقاعدہ مدارس وغیرہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے نہیں، لہذا اس بنا پر وہ پیشہ اختیار کرتے تھے۔ اور اس طرح تو ان کے ساتھ بھی بزار کا لفظ سیدھے بیان کیا جاتا ہے۔ حدثنا الحسن بن الصباح، رہ گیا مسئلہ حسن ابن الصباح کا، تو حسن ابن الصباح کے ثقہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ کیوں؟ بمن روى عنه البخاری فقط جاوز القنطرة، جس سے امام بخاری نے اپنی کتاب میں روایت کو بیان کر دیا، اس نے قنطرہ کا تجاوز کر لیا، یعنی وہ ثقہ بن گئے۔ وہ کیا بن گیا؟ ثقہ بن گیا۔ پھر اس کے اوپر کلام کرنے کی کوئی ضرورت پیش آتی نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن سابق، وہ بیان کرتے ہیں محمد بن سابق سے، محمد بن سابق التمیمی البزار الکوفی، یہ بھی بزار ہے، قبیلے بنو تمیم سے ان کا تعلق ہے اور کوفہ میں سکونت پذیر تھے، اس وجہ سے انہیں کوفی کہا جاتا ہے۔ محمد بن سابق التمیمی البزار الکوفی قال حدثنا مالک بن مغول، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک ابن مغول نے، مالک ابن مغول الکوفی، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے۔
قال سمعت الولید بن العیزاری، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ولید ابن العیزار سے سنا، ولید ابن العیزار ابن حریث العبدی، ولید ابن العیزار ابن الحریث، حارث کے تصغیر ہے الحریث، ابن الحریث العبدی، قبیل بنو عبد سے تعلق کی نسبت پر انہیں العبدی کہا جاتا ہے۔ ذکر عن ابی عمرو الشیبانی، وہ بیان کرتے ہیں ابو عمرو سعد بن ایاس، ان کا نام ہے سعد بن ایاس، سعد بن ایاس الشیبانی۔ شیبان یہ ملک شام کے ایک بستی کا نام تھا یا ایک علاقے کا نام تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل کو بھی الشیبانی کہا جاتا ہے، امام محمد بن الحسن الشیبانی انہیں بھی شیبانی کہا جاتا ہے، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سعد بن ایاس جو اپنی کنیت ابو عمرو سے مشہور تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے، ایسے ہی سعد بن ایاس بھی اپنی کنیت ابو عمرو الشیبانی سے مشہور ہو گئے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار صحابہ سے ان کی لقاء ثابت ہے۔ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو عمرو الشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو حضرات صحابہ میں علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، منقبت اور فضیلت کے اعتبار سے شروع کے 10-15 لوگ جو صحابہ میں ہیں ان لوگوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ من اوائل المسلمین، یہ ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ ابتدائی دور میں جو 10 لوگ ایمان اسلام میں داخل ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا ان میں شمار ہوتا ہے، جس کے بارے میں آئندہ کل حضرت عبداللہ بن مسعود کی سیرت پر روشنی ڈالی جائے گی کہ آپ کس نمبر پر ایمان لائے، آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور آپ کے اسلام لانے کا مختصر واقعہ کیا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت تامہ کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آپ کو صاحب الوسادہ کہا جاتا ہے، آپ کو صاحب السفر والحضر کہا جاتا ہے، آپ کو صاحب السواک کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باش خادم تھے، ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ حضرات صحابہ ان کی کثرت ملازمت کی وجہ سے کوئی نیا صحابی جب مدینہ میں وارد ہوتا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ انہو من اہل البیت، کہ ایسا لگتا ہے کہ ابن مسعود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد فرید